كالتشيع بلا ظلم ولا تحرف فهذا كثير للتابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. اس کی ذرا تشریح بھی کر دیں. آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ یہ جو سوال ہوا اوپر نا اس کی وہ دے رہے کہ جواب ہوا نزل اعلی ضرور کی بدعت دو قسم کا. بدعت کتنی قسم پر ہے جی؟ دو قسم کا ہے. صغرا اور کبرا. کبرا. آگے چلیں. بدعت صغرا كغلو التشيع جس میں پہلے تشیع نے غلو کیا. بدعت صغرا کیا ہے؟ کا غلو تشیع، جس طرح شیعہ ہونے کا غلو، ٹھیک ہے. او تشیع بلا غلو، یہاں تشیع شیعہ ہونا بلا غلو کے، ٹھیک ہے. آگے چلیں. لا تحرف ولا تحرف، اور بغیر تحریف کے. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين ہاں. والورع والورع والصدق. والورع والصدق. کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی شیعت ہے نا، یہ تابعین میں بہت تھی. کن میں؟ تابعین میں. صحابہ میں نہیں تھی. تابعین میں بہت تھی. حالانکہ وہ تابعی دیندار بھی تھے، نیک پرہیزگار بھی تھے، سچے بھی تھے. اب تشیع بلا غلو اور تشیع غلو کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیل پھر دوسری کتاب میں کریں گے ہم، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ سے افضل ماننا. اس کو بولتے ہیں غلو فی التشیع. یہاں آپ کو شروع میں دو لفظ ملیں گے، شیعہ اور رافضی. شیعہ اور رافضی متقدمین جو پرانے علماء گزر چکے ہیں، اب یہ اس کی بات کریں گے. علامہ ذہبی سے پہلے جو علماء گزر چکے ہیں، یعنی اگر آپ کہیں کہ امام بخاری، امام مسلم کے دور کے جو علماء ہیں، ان کے دور میں شیعہ کی معنی الگ تھی اور رافضی کی معنی الگ تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعہ کی معنی الگ تھی اور رافضی کی معنی الگ تھی. اب شیعہ کی معنی کیا کر رہے ہیں؟ غلو اور بلا غلو، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی تابعین میں بہت سے لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان سے افضل مانتے تھے. یہاں سیدنا علی کو شیخین سے بھی افضل مانتے تھے، ٹھیک ہے. اب آگے چلیں، آگے بڑھیں. ثم بدعت الکبریٰ، ایک لائن چھوڑ کے. رفض الکامل والغلو فیہ. اب آ گیا بدعت کبریٰ. پہلے کیا تھی؟ بدعت صغریٰ. اب کیا ہے؟ بدعت کبریٰ. وہ کیا ہے؟ کر رفض الکامل، پکا رافضی ہونا. پکا رافضی یہاں انہوں نے شیعہ کی تقسیم کی ہے الگ اور رافضی کی الگ تقسیم کی ہے، ٹھیک ہے. رفض الکامل والغلو فی، اور اس میں غلو کرنا. آپ کو عبارت انشاءاللہ لکھوائیں گے نا، ٹھیک ہے. اس میں غلو کرنا. والحث علی ابی بکر و عمر، اور ابو بکر عمر پہ تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رافضیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات کیا؟ غلو. رافضیت میں غلو، جیسے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنا. والدعاء الی ذالک، ہاں، اور اس کی طرف بلانا. اپنی جو بدعت ہے، اپنی جو یہ خراب عقیدہ ہے، اس کی طرف بلانا، تبلیغ کرنا. وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم حدیث لیں گے ہی نہیں. حدیث ان سے نہیں لیں گے. جو ابو بکر عمر کی تنقید کرے اس سے حدیث ہم نہیں لیں گے. ولا کرامتا، نہ ہی اس کا احترام کریں گے ہم، نہ احترام کے بھی لائق نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. علامہ ذہبی بیان کر رہے ہیں. آگے چلیں. وائزن ہاں دثارهم. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں رافضی، ان کی بات کر رہے ہیں. ایزن فمستاذر الان فی هذا ضرب رجلا صادقا، کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس دور میں اس طرح کا بندہ، کس طرح کا بندہ؟ رافضی، جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتا ہو. کہتا ہے کہ ابھی اس دور میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو سچا ہو اور امانت دار ہو. یعنی جو ابو بکر عمر تنقید کرے وہ سچے بھی نہیں ہو سکتے اور امانت دار بھی. یہ علامہ ذہبی بیان کر رہے ہیں جو اہل سنت کے امام ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بل الکذب شعارہم، سمجھے؟ جھوٹ بولنا ان کا شعار، ان کی علامت ہے. والتقیۃ والنفاق دثارہم، تقیہ اور نفاق ان کا کیا ہے؟ اوڑھنا بچھونا ہے. تقیہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ تقیہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. تقیہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، تقیہ کہتے ہیں اپنا مذہب چھپانے کو. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تقیہ اور نفاق، منافقت کرنا کیا ہے؟
ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. یعنی یہ جو اس طرح کے شیعہ ہوتے ہیں وہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں, وہ تقیہ باز بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں. فَكَيْفَ يُقْبَلُ نَقْلُ مِنْ حَاذِلْ مَنْ هَذَا حَالُهُ. تو اس طرح کے شخص سے ہم کس طرح ہم نقل کریں گے روایت؟ جھوٹا بھی ہو, تقیہ باز بھی ہو, منافق بھی ہو, تو اس کا یہ حال ہی نہیں کہ اس سے ہم روایت نقل کریں. حاشا واق اللہ, کبھی بھی نہیں کریں گے اس سے ہم. ٹھیک ہے. فشیع الغالی, آگے پڑھیں. فشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم وهو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليها رضي الله عنه وتعرض لسبهم. اب یہاں تقسیم کر رہے ہیں شیعہ اور رافضی کی. کہہ رہے ہیں فشیع الغالی فی زمان السلف, شیعہ اور غالی جو پہلے بات کی نا, اور کون تھا یہ؟ بدعت الصغریٰ. بدعت الصغریٰ کی بات کر رہا ہے, تشریح کر رہا ہے اس کی. شیعہ غالی جو کس کے دور میں؟ فی زمان السلف, یعنی جو پہلے علماء گزر چکے ہیں علامہ ذہبی کے دور سے. یہ کس دور کے ہیں؟ یہ 700 ہجری کے ہیں. علامہ ذہبی کس ہجری کے ہیں؟ 700 ہجری کے ہیں. یہ اپنے پہلے کی سلف کی بات کر رہے ہیں, یعنی امام بخاری, امام مسلم, امام حاکم, ترمذی, ان کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہمارے پرانے بزرگ ان کی عرف میں کیا تھا؟ وہ من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ, جو کلام کرے, تبرہ نہیں کرے, گالی نہیں دے, صرف تنقید کرے. کس پر؟ عثمان پر, طلحہ پر, زبیر پر, معاویہ پر, اور اس گروہ پر جو علی سے لڑے. وتعرض لسبہم, اور تعرض کرے اس کے سب سے, یعنی گالی نہ دے, برا بلا نہیں کہتا, صرف تنقید کرتا ہے کہ یہ علی سے لڑے, یہ باغی تھے, اس طرح کی باتیں کرے. اس کو عرف جو سلف ہے, سلف صالح عرف میں کیا بولتے ہیں؟ شیعہ بولتے ہیں. جو سب نہیں کرتا, جو گالی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. والغالی فی زماننا, والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضلال معثر. یسلم مزل ہے, مؤثر لکھا ہوا ہے حاشیے میں اس کا وضاحت ہے. بہرحال اچھا, اب کہتے ہیں کہ غالی فی زماننا. اب غالی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں رافضی کی تقسیم نہیں ہے, اب کہہ رہے ہیں غالی. اب شیعہ کی بات کر رہے ہیں. اب پہلے انہوں نے بات کی سلف کے دور میں کہ شیعہ غالی. سلف کے دور میں شیعہ غالی کون تھا؟ جو صرف تنقید کرے. کس پر؟ عثمان پر, علی پر, طلحہ پر, حضرت معاویہ پر تنقید کرے, صرف تبرہ نہیں کرے. لیکن آج کے دور میں لیکن شیعہ غالی فی زماننا و عرفنا, اور شیعہ غالی یعنی شیعہ غالی پہلے دور میں الگ تھا, اور شیعہ غالی اس دور میں یعنی علامہ ذہبی کے دور میں الگ ہے. اور شیعہ غالی کون ہے؟ فی زماننا و عرفنا هو الذی یکفر هذا السادات, جو کیا کرے؟ تکفیر کرے ان بزرگوں کی. کون سے بزرگوں کی؟ یہ اوپر صحابہ کرام, شیخین ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, معاویہ, کیا کریں ان کی؟ تکفیر کرے. یہ آج کے دور میں کیا ہے؟ شیعہ غالی ہے. ٹھیک ہے. وہ تبرع من الشیخین, اور بیزاری اختیار کرے, تبرع کرے کس پر؟ شیخین پر. ایضاً فاض ضال مضل, یہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ نے شیعہ کی تعریف بھی پڑھی کہ شیعہ وہ ہے جو کیا کرے, یہ یعنی سلف صالحین کی بات کر رہا ہے, جو علی سے لڑنے والوں میں سے پہ تنقید کرے, گالی تنقید کرے. اور یہ کیا ہے؟ اس دور میں شیعہ غالی کہلاتا تھا, سلف صالحین کے دور میں. اور کہہ رہا ہے ہمارے دور میں شیعہ غالی کسے کہتے ہیں؟ جو ان کی تکفیر کرے, نعوذ باللہ, صحابہ کرام کو کافر کہے اور ان پہ تبرہ کرے, اور یہ گمراہ بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے. اب یہ عبارت لکھیں, آپ لکھیں گے عبارت پوری ہے کیونکہ امتحان ہوگا. مجھ صاحب نے کہا ہے کہ امتحان لیں گے ان سے ہم. اگر آپ لکھ سکتے ہیں ابھی لکھیں گے تو ابھی لکھیں, ورنہ بعد میں لکھیے گا جیسا آپ کو مناسب لگے. ترجمہ خود کر لیں گے آپ؟ آسان تو ہے. بدعت صغریٰ, بدعت کبریٰ. نہیں آئے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. بہرحال یہ آپ نوٹ کر لیں, بھلے حوالہ نوٹ کر لیں شروع میں. کس طرح نوٹ کرتے ہیں حوالہ؟ پتہ ہے ہماری کتابیں ہیں نا, آپ دیکھیں گے مفتی کی سب کتابیں جو ہے نا یہاں سے پوری بھری ہوئی ہوں گی. اس طرح نوٹ کریں نشان حوالے آپ. اب یہاں سے سم بدعت الکبریٰ جواب ہو سے لے کر طرز لسبہم والغالی فی زماننا ضال موثر. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا حوالہ کمپلیٹ. اب اس کو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ کیا لکھیں, کیا عنوان دیں؟ رافضی شیعہ کی تعریف.